جنگ کربلا ختم ہو چکی تھی، لیکن ایک نصرانی راہب نے چراغ جلا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانیت کے امام ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر وہ لوگ بھی روئے جنہوں نے انہیں کبھی دیکھا تک نہ تھا؟ کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ کربلا کے بعد ایک نصرانی راہب نے حضرت امام حسین کے سر مبارک پر چراغ جلایا؟ سامعین، جب ہم کربلا کہتے ہیں تو ذہن میں ایک جنگ تصور ہوتی ہے، اسلام کی جنگ، حق و باطل کی جنگ، عدل اور ظلم کے بیچ کھینچی گئی لکیر۔ مگر کربلا صرف مسلمانوں کی جنگ نہ تھی بلکہ انسانیت کا معرکہ تھا، جہاں حق نے صدا دی اور ہر سننے والا چونک اٹھا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہ تھا، یہ قافلہ تھا عزت، سچائی اور قربانی کا، اور اس صدا کو صرف مسلمانوں نے نہیں سنا بلکہ وہ غیر مسلم بھی گواہ بنے جنہوں نے حق کو پہچان کر سر جھکا دیا۔ انہوں نے امام حسین کے چہرے مبارک کو دیکھا، ان کے صبر و استقامت کو پہچانا، دل، ایمان اور آنکھوں سے گواہی دی کہ امام حسین مظلوم تھے مگر تنہا نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، راتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کو پہچانا، ان پر چراغ جلائے، آنسو بہائے اور دنیا کو بتایا کہ ہم مسلمان نہیں، لیکن یہ چہرہ جھوٹے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کربلا کے بعد جب قافلہ اسیران اہل بیت کو شام لے جایا جا رہا تھا، یزید کی فوج امام حسین کا سر مبارک ایک صندوق میں رکھ کر ساتھ لیے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر قافلہ رات گزارنے کے لیے رکا۔ وہ جگہ ایک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی۔ راستہ سخت، رات تاریکی تھی۔ جب راہب نے دیکھا اور اس صندوق پر جلتا چراغ نظر آیا تو دل میں تجسس جاگا۔ اس نے سپاہیوں سے پوچھا، اس صندوق میں کیا ہے؟ چراغ کیوں جل رہا ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، یہ ایک باغی کا کٹا ہوا سر ہے، ہم اسے یزید کے دربار میں لے جا رہے ہیں۔ راہب حیران ہوا، دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ کہنے لگا، یہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اس میں تو نور ہے، میں یہ سر ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ سپاہی پہلے جھجکے مگر راہب نے کچھ دینار دیے تو سر مبارک اس کے حوالے کر دیا گیا۔ راہب نے کمرہ صاف کیا، چراغ روشن کیے، سر حسین کو ایک صاف کپڑے پر رکھا اور پوری رات ان کے قرب میں گزار دی۔ دیکھتا رہا، روتا رہا، سوچتا رہا، یہ کٹا ہوا سر سچائی کا پیکر ہے، اس میں وہ سکون اور نور ہے جس کی مجھے ساری زندگی تلاش رہی۔ وہ کہنے لگا، اے حسین، میں تمہیں نہیں جانتا مگر اب جان گیا ہوں کہ تم حق پر تھے، تم مظلوم تھے، تم امام ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غیر مسلم نے صرف حق کو پہچانا نہیں بلکہ اس پر ایمان لے آیا، چراغ چلایا اور عقیدت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ اسی رات جب سکون ہر طرف چھا چکا تھا، راہب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے قریب بیٹھا اشک بہا رہا تھا۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور ایک خواب آیا۔ ایک نورانی ہستی خواب میں جلوہ گر ہوئی، چہرے پر روشنی، لبوں پر مسکراہٹ، فضا میں سکون ہی سکون۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یہ میرے نواسے حسین کا سر ہے، تم نے اس پر احترام کیا، چراغ جلایا، لہٰذا تم ہدایت پر ہو۔ راہب کی آنکھ کھلی، دل مطمئن ہو چکا تھا۔ صبح جب سپاہی سر لینے آئے تو راہب نے کہا، جسے تم باغی کہتے ہو وہ میرے دل میں بس چکا ہے، میں اب صرف انسان نہیں، میں حسینی ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین حق پر تھے اور محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ راہب نے سچ کو پہچانا اور اپنی زندگی، دل، عقیدہ سب امام حسین کے نام کر دیا۔ کہتے ہیں اس نے اپنے آخری وقت میں کہا، نہ کوئی صلیب رہی نہ کلیسا، بس ایک نام رہ گیا، حسین۔ وہ راہب اب نہ کوئی سلطنت کا وفادار تھا نہ کسی دربار کا محتاج، وہ صرف حسینی تھا۔ اس کی تسبیح، اس کی دعا، اس کی راتیں سب حسین سے وابستہ تھیں۔
روز رات وہ چراغ جلاتا، آنکھیں بند کرتا اور کہتا، یہ صرف چراغ نہیں، یہ اس سچ کی روشنی ہے جو میں نے ایک کٹے ہوئے سر کے نور سے پائی۔ جب راہب فوت ہوا، اس کے حجرے کی دیوار پر لکھا تھا، میں مسلمان نہیں تھا مگر حق کو مانا، اور اگر اسلام یہ ہے تو حسین میری گواہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق مذہب کا محتاج نہیں، دل کا محتاج ہے۔ حضرت امام حسین کی قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور کربلا ایک ایسی روشنی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو سچ کو پہچان سکیں، اور وہ حوصلہ عطا فرما جو حق کے ساتھ کھڑا ہو سکے، چاہے ہمیں تنہا ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمیں چراغ حسین عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو سچائی کو پہچان گئے، چاہے وہ کسی بھی دین، نسل یا قوم سے ہوں۔ آمین۔